بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی آج سیاسی گرما گرمی بہت دیکھی گئی۔ عمران خان صاحب کو آج 4 عدالتوں میں اسلام آباد میں پیش ہونا تھا اور وہ زمان پارک سے نکلے، اور جیسے ہی وہ زمان پارک سے نکلے پھر ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کارکنان کی ڈھیروں تعداد تھی اور بے حساب لوگ تھے، یعنی کہ کارکنان بے حساب تھے، اتنی عوام نکلی کہ لاہوریے تو نکلے ہی نکلے۔ پھر موٹر وے پہ بھی لوگوں نے جیسے جہاں سے گزرتا گیا عمران خان صاحب، اوپر سے گروپ پوشی کی گئی، جو فلائی اوورز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کھڑے تھے۔ پھر قافلہ بڑھتا گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ اسلام آباد میں جیسے قافلہ انٹر ہوا، جو استقبال کیا گیا عمران خان صاحب کا اسلام آباد کے لوگوں کی جانب سے، درجنوں منوں کے حساب سے اتنے گل پاشی کی گئی کہ من پھول جو ہے اوپر پھینکے گئے گاڑیوں کے اوپر۔ اس قسم کا کیا کہتے ہیں اپنے لیڈر کا انہوں نے استقبال کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ عدالتوں میں پیشی ہوتی تھی لوگوں کی، بڑے بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج کل وہ ذرا تھوڑے فیڈر بنے ہوئے ہیں، تو ان کی جب بھی پیشیاں ہوتی تھی تو اتنی لوگ نہیں نکلتے تھے، اتنی عوام نہیں نکلتی تھی، چاہے وہ مجھے کیوں نکالا والا آپ کیا کہتے ہیں کہ جلوس جلسہ جو تھا وہی دیکھ لیں۔ تو عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی، اس حوالے سے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب 4 کیسز میں مختلف عدالتیں تھیں، وہاں پر انہوں نے پیش ہونا تھا، اپنی ضمانت لینی تھی، اور عمران خان صاحب سب سے پہلے بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے، جس میں جو رخشندہ صاحبہ ہیں جسٹس، انہوں نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا، پھر انہوں نے فیصلہ سنایا اور ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی۔ پھر ایک دوسری مقامی عدالت ہے جس میں عمران خان صاحب ساتھ میں پیش ہوئے، اور وہاں پر بھی ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ عبوری ضمانت تھی، وہ قبول کی گئی، منظور کی گئی۔ اس کا مسئلہ وہ جو عدالت تھی وہ یہ تھی کہ جو احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت تھا، اس میں استداد دہشت گردی کی عدالت تھی، اس میں ان کے اوپر کیا کہتے ہیں دہشت گردی کی دفعات تھی، اس میں ان کی کیا کہتے ہیں ضمانت منظور کی گئی۔ 2 عدالتوں میں سے ان کی ضمانت فوری طور پہ منظور ہوئی۔ پھر جو تیسری عدالت تھی جس میں فوجداری ایکٹ کے صاحب میں پرچہ چل رہا تھا، یا آپ کیس کہہ لیں، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب دوسری عدالتوں میں تھے اس ٹائم، اور رش اتنا تھا اور ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عدالت کی طرف سے دیا گیا عمران خان صاحب کو، لیکن جو وقت پر وہ نہیں پہنچے تو جو ظفر اقبال صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، سیشن جج صاحب ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، تو ظفر اقبال صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ جیسے عمران خان صاحب نہیں پہنچے تو پھر انہوں نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ سنایا کہ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اچھا، وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی 2-3 اور عدالتوں میں بھی پیش ہونا تھا۔ ایک تو عمران خان صاحب کو جو لائف تھریٹس ہیں وہ بڑے ہیں، ظاہر ان پہ پہلے اٹیمپٹ ہو چکی ہے، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ۔ اس کے علاوہ جو پولیس ہے وہ سیکیورٹی اس قسم کی نہیں بنا رہی، ریڈ الرٹ وہ جاری کرتے ہیں، ہائی الرٹ بھی جاری کرتے ہیں، مگر جو سیکیورٹی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو یا ہونی چاہیے تھی اس قسم کی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ ایون کہ ان کو دیکھا گیا آمنے کے عدالتوں کے باہر روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ پیدل چل کے جائیں عدالتوں کے احاطے میں۔ تو اس کے بعد فوری طور پر درخواست جمع کرا دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی کیس کے اوپر ضمانت کے لیے، جو یہ توشہ خانہ کا کیس تھا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بنایا گیا تھا، اور فوجداری ایکٹ کے اوپر عمران خان صاحب وہاں پر پیش ہونے جا رہے تھے اس کیس میں، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے درخواست جمع کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے کیا جو مناظر دیکھے، لوگ بے حساب لوگ تھے وہاں پر، رش بے حساب تھا، اور آپ دیکھ سکتے تھے کہ جو گاڑی تھی عمران خان صاحب کی چاروں طرف سے فل تھی، اوپر چھت کے اوپر مراد سعید صاحب تھے اور سینئر قیادت تھی ان کے ساتھ۔ تو تمام آپ نے نظارے دیکھے، اس طرح کے نظارے ایک کیا کہتے ہیں جو
ایماندار لیڈر ہوتا ہے، جو سچا لیڈر ہوتا ہے، جو حقیقی آزادی کا لیڈر ہوتا ہے، اسی کو دیکھے جا سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فیڈرز کے نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے 4 بجے سماعت کی، اور 4 بجے سماعت کی تو عمران خان صاحب اس سے پہلے ان کی گاڑی اندر نہیں داخل ہونے دی گئی، جو مین مرکزی گیٹ ہوتا ہے عدالت کا، باہر کھڑی دی۔ پھر آگے سے پولیس نے کیا کہتے ہیں اجازت لی رجسٹرار سے، تو پھر عدالت میں گاڑی گئی۔ پھر عمران خان صاحب کی بایو میٹرک ہونی تھی، بایو میٹرک ہوئی۔ پھر کیا کہتے ہیں جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے ضمانت منظور کی 9 مارچ تک، اور اس سے پہلے جو کیسز ہیں ان میں ضمانت 7 مارچ تک ہے۔ تو 9 مارچ تک عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے عبوری ضمانت منظور کی گئی، اور ساتھ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں باقی کیسز میں اپنا کیا کہتے ہیں پیش ہوں، آپ ادھر دھیان دیں اپنا، یہاں سے آپ کی ضمانت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا ابھی تک چل رہا ہے، یہ عمران خان صاحب ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں، اور وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اپنی درخواستیں جمع کرائی ہوئی تھی انہوں نے ضمانتوں کے لیے، وہ ضمانتیں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں، جیسے جو بینکنگ کورٹ میں جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ زہر دکم پہ لوگ اتنے تھے، تو حکومت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ساتھ میں کیا کہتے ہیں طلال چودھری صاحب تھے، تو حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے عمرانی جو ٹولہ کہتے ہیں، جیسے وہ فتنہ ہے، فساد ہے، انہوں نے عدالت کا تقدس نہیں کیا، شیشے توڑے جوڈیشل کمپلیکس کے، کیمرے توڑے، توڑ پھوڑ کی، تو اس وجہ سے ہم ان کے اوپر مقدمات درج کرنے جا رہے ہیں، جس کا کیا کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو بھی الاؤ کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب اور وہ 30 لوگ جو ہیں وہ نامزد کیے گئے، جس میں امراض سعید صاحب ہیں اور سینئر قیادت ہے، کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست حکومت کی جانب سے جمع کرائی گئی، اور پھر اب ایک مقدمہ بنایا جا رہا ہے، تھانہ رمیانہ ہے کی حدود میں وہ آتا ہے، جو رمیانہ ہے اس میں ایک مقدمہ درج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور ان کے جو کیا کہتے ہیں سینئر قیادت ساتھ ہے، ان کے اگینسٹ ایک مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کانفرنس میں کہ انہوں نے عدلیہ کا احترام نہیں کیا، عدلیہ کی توقیر کا، تقدس کا کیا کہتے ہیں لحاظ نہیں کیا، انہوں نے کیمرے توڑے، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ساتھ ان کے کارکنان تھے انہوں نے مطلب کہ شیشے توڑ پھوڑ کی، پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دیں، اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر اب دفعات لگائی جائیں گی، پھر ایک مقدمہ اور درج کیا جائے گا۔ سب کو نظر آ رہا ہے سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مقدمے پہ مقدمہ، مقدمے پہ مقدمہ۔ تو کہتے ہیں کہ عدالتوں کا انہوں نے کیا کہتے ہیں تقدس نہیں بحال کیا۔ تو مریم بی بی صاحبہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے عدالتوں کی کیا کہتے ہیں بیپ کی جا رہی ہیں، یعنی کہ بیپ مطلب کہ عدالتوں کا جو تقدس انہوں نے بحال کیا ہوا ہے، عدالتوں کے اوپر چڑھی پڑی ہیں، حملے پہ حملہ کری جا رہی ہیں، وہ کس قسم کا آپ کو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کا تقدس عمران خان صاحب خراب کر رہے ہیں۔ ایک خاص قسم کی مہم عدلیہ کے خلاف چلائی جا رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پلڑے بھاری کیے جائیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے تب ہم الیکشن کرائیں گے۔ جو پیشیاں عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں مزید ان میں تیزی لائی جائے، ججز کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ایسے کیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ بھی تو عدلیہ کے کیا کہتے ہیں بے توقیری میں آتی ہے۔ یہ کون سی مطلب کہ عدلیہ کے مجسٹریٹس اور مدر سپریم کورٹ کے ہائیلی ڈیکوریٹڈ ججز کے خلاف مہم چلائی گئی، اور ان کے نام باقاعدہ طور پر لیے گئے، ان کے نام ٹویٹ کیے گئے۔ آپ نے خود رانا صاحب 1-2 نام ٹویٹ کیے، تو آپ بھی تھوڑا خیال کریں نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اگر کیا تو یہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا نا، یہ کسی ینگ یوتھ جو ساتھی ان کی وجہ سے ہوا ہے، یا مطلب دکم پیل میں ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کو پتہ ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج خود نوٹس کیا کہتے ہیں پنجاب اور کے پی کے اسمبلی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدیال اور 5 رکنی لارجر بینچ اس کی کیا کہتے ہیں سماعت کر رہا ہے،
اور ٹائم بیچ میں 2-3 بار ڈالا گیا، وقفہ دیا گیا، آج ہی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کس نے دینی ہے، گورنر نے، صدر نے، یا پھر الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ اس کے اوپر دلائل بھی دیے گئے، فاروق H9 کی طرف جانب سے جو پیپل پارٹی کے ہیں، منصور علی کی جانب سے جو نون لیگ کے ہیں، اٹارنی جنرل کی جانب سے دیے گئے جو حکومت کی جانب سے ہیں۔ تو پھر ٹائم بھی دیا گیا کہ آپ خود میں پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ کنسنسس پیدا کریں کہ کب ڈیٹ مطلب کہ دی جائے۔ لیکن ایک بات جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بڑا کیٹیگوریکلی اپنی سماعتوں کے دوران کہہ چکے ہیں، جو آج بھی انہوں نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ 90 ڈیز سے زیادہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا۔ 90 ڈیز کے اندر آپ ایک بیٹھیں، آپس میں اتفاق رائے پیدا کریں اور ایک ڈیٹ دیں، یا الیکشن کمیشن دے یا جو بھی دینا چاہتا ہے، ورنہ پھر عدالت جو ہے وہ خود اس کے اوپر کیا کہتے ہیں قدم اٹھائے گی۔ اور عدالت نے آج اس کا فیصلہ سنانا ہے، ابھی تھوڑی تاخیر ہے، اس کے اوپر جرا ہو رہی ہے، فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ تو اس کا انتظار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔